کہ جس کا تعلق امت کا اسلام سے ہے، جس کا مطلب ہی سلامتی ہے، سکون ہے، امن ہے، کہ نہ خود مسلمان خود امن میں ہوتا ہے بلکہ الحمدللہ دنیا کے اندر امن پھیلاتا ہے، سکون دیتا ہے، راحت دیتا ہے. یہ ہماری ہسٹری ہے. کہ اس کی بیماری کی وجہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، یہ بھی تو سوچیں نا. اور اس سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ ہسٹری کیا ہے اس پوری کائنات کی؟ کیسے بنا؟ ڈائلاگ کیا تھا پہلا؟ ابلیس کا، رب الکریم رب العالم کا، رب خالق کا ڈائلاگ تھا. اس وقت اللہ نے آدم کو بھیجا اور اس نے ایک بات کہی تھی، اللہ نے اس کو نافرمان ڈکلیئر کیا اور نیچے بھیجا. تو اس نے پھر دعا کی اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک مجھے بھیج رہا ہے. اس کو پتا تھا دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، تو عالم تھا. کہنے لگا ٹھیک ہے، پھر مجھے اللہ تعالیٰ مہلت دے دے، تیرے جو بندے ہیں ان کو میں نمٹ لوں گا تھوڑا سا. اللہ نے کہا تجھے مہلت دیتا ہوں. یہاں سٹوری چلی ہے. میرے بھائیو، شیطان کو اللہ پاک نے اتنی بڑی طاقت دی ہے کہ وہ انسان کے خون کی طرح رگوں میں دوڑتا ہے. اور شیطان ابلیس یہ جن ہے، یہ جنات میں سے تھا. جنات جو ہے نا سارے، یہ اسی کی کرتوت ہیں سارے شیطان کے. یہ سب وہی ہے، سب وہی ہے. اچھا جی، اب جتنا فساد ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر، جہاں بھی ہے، گھروں کے اندر جی جو کچھ بھی ہے، ہمارے گھروں کے جو حالات ہیں اس وقت، ہم جانتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کی واحد وجہ وہی ہے جو شیطان نے اللہ سے مہلت لی تھی، جنات نے، وہ غالب ہو گئے پوری دنیا پر. ہر انسان کے اندر جن بیٹھا ہے، ہر انسان کے اندر جنات ہیں. یہ میں بتا رہا ہوں، چاہے وہ نمازی ہے، چاہے وہ حافظ ہے، چاہے وہ قاری ہے، چاہے وہ ذاکر ہے، کسی انداز میں، لیکن جنات غصے میں اس کے. اور جب انسان کے اندر جن گھس جاتے ہیں دوستوں، تو پھر وہ کام اپنا پورا کرتے ہیں، پوری طاقت کے ساتھ کرتے ہیں. اس کو گائیڈ کون کرتا ہے؟ اللہ نہیں، شیطان ہوتے ہیں، شیاطین ہیں. جس وقت کہتا ہے اپنی ماں سے لڑو، اپنی بہن سے لڑو، اس آدمی سے لڑو، اس پہ غصہ کرو، اس کا آدمی فنا کر لے. وہ کون ہے پیچھے اس کے؟ شیطان مکمل کام کرتا ہے. اچھا، اس کے بعد انسان کے اندر پھر اس نے بیماری پیدا کی عجیب عجیب قسم کی. یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ 90% جو انسان بیمار ہوتا ہے اس کا دخل بیرونی جراثیم سے نہیں بلکہ کس سے ہے؟ شیطان کے اندر اثرات سے ہے. اور شیاطین کے اثرات انسان کے اندر ہوتے ہیں جس سے انسان کو بیمار کرتا ہے اور عجیب عجیب بیماری اس کے اندر پیدا کرتا ہے. تبھی شیطان ہوتا ہے. اس سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں سب سے زیادہ شیطان نما انسان جو ہیں، جن کو عامل کہا جاتا ہے، وہ اس سے فائدہ پورا اٹھا رہے ہیں. انہوں نے شیطانوں کو دوست بنایا، شیطانوں سے جاری لگے ان کو، ہم بھی تمہارے ساتھ کام کرتے ہیں. اور وہ جو کرتے ہیں تعویذ گنڈے اور جو حساب کتاب ہے، وہ شرک کراتے ہیں انسان سے، اور اتنا اعتقاد کرا دیتا ہے وہ شیطان ان عاملوں پر، ان انسانوں پر، ان جادوگروں پر، کہ اللہ سے اعتقاد ان کا ختم کرا دیتا ہے. دو چیزوں پہ جنات کا اثر سب سے زیادہ پڑتا ہے، یہ یاد رکھیں. دو بیماریاں پر، ایک عورت پر، اس کے رحم پر پڑتا ہے، اس کے پیریڈ جو ہوتے ہیں اس کو ڈسٹرب کرتا ہے. اور یہ حدیث ہے، شیطان جو ہے وہ عورت کا جو رحم ہوتا ہے اس پہ لات مارتا ہے. جب بھی یہ دیکھیں گے عورت کی جو بیماری ہے پیریڈ کی، یہ کنٹرول میں نہیں آتی، یا تو بڑھ جائے گی، یہ کم ہو جائے گی، ڈسٹرب کرتی اس کو. بہت عورتیں اس میں مرض میں مبتلا ہوتی ہیں. اور مردوں کو جو کنٹرول کرتا ہے سب سے زیادہ
جو بیماری دیتا ہے شیطان، جنات، وہ سٹومک پہ دیتے ہیں، پیٹ ڈسٹرب رہتا ہے آدمی کا ہر وقت. اس کا علاج ایک ہی ہے، قرآن نے جو بتایا دوستوں، بہت آسان علاج ہے، بہت آسان. رجوع اللہ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لے آدمی. رجوع اللہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے توبہ کر لیا، ہم تو جناب اب صحیح ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، تو پھر یہ کام کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ یہی دھوکہ ہے نا. حقیقت میں تو یہ ہے کہ وہ توبہ ہم نے کی ہی نہیں جو اللہ نے کہا یہ توبہ کرنے کے لیے، ہم نے رجوع کیا ہی نہیں اللہ کی طرف سے. کیوں کہ رجوع اللہ کے دو ہے معاملات ہیں. اللہ کے احکامات پر مکمل طور پر سبمٹ کرنا آدمی کا، جو کہ ایمان والے کا مطلب ہے ہی، مقصد یہ سبمیشن ہے مکمل طور پر. کیا کہ اللہ کے حکم پر چلنا. حکم کیا ہے کہ جو اللہ کہے اس کو پورا کرنا. نماز کا نماز، زکوٰۃ کا زکوٰۃ دو، حج کا حج کرو. یہ اللہ فرما رہے نا، نبی کی سنتوں پہ عمل کرو، اس پہ عمل کرنا. اور یہی اللہ فرماتے ہیں کہ جو چیز سے میں منع کر رہا ہوں اس سے باز آ جانا. ہم کیا کرتے ہیں؟ رجوع اللہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ بس جو کرنے والا کام ہے وہ کرتے رہو، جس سے اللہ نے منع کی ہے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. نماز پڑھ لو گے تو یہ آپ پڑھ رہے ہیں آپ، تو جو ہم ناکام، جو اللہ نے جس چیز سے منع کی ہے وہ بھی ہم کرتے رہیں گے تو نمازی تو ہے نا، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ نماز بے نور ہو جاتی ہے، وہ قرآن بے نور ہو جاتا ہے، وہ ذکر اذکار بے نور ہو جاتے ہیں، وہ آیت الکرسی بے نور ہو جاتی ہے، اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے اس طریقے سے ہم نے عمل نہیں کیا، ایک ذرہ بھی اس میں فرق ہے تو اس کے اثرات بالکل ختم ہو جاتے ہیں. اب میں آیت الکرسی کی آپ کو جو بالکل صحیح مستند میں آپ کو مثال دے رہا ہوں اس کی. اور صاحب نظر جو تھا اس نے سب کچھ، آیت الکرسی جن پہ پڑی اس کو اثر ہی نہیں ہو رہا. کہتے دیکھیں جس پہ اثر نہیں ہو رہا، مستی کر رہا ہے مکمل. اب دیکھیں آیت الکرسی ویسے پڑھتا ہوں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اللہ کا کیا حکم ہے کہ جس وقت قرآن پڑھو کیا کرو؟ تعوذ پڑھو پہلے. تو جب انہوں نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ جب آیت الکرسی پڑھی تو وہ جن بھاگ گئے ایک دم آگ کی طرح. اتنا فرق ہے. ہماری مرضی نہیں چل سکتی دوست.